شاہد خاقان عباسی پہنچ چکے ہیں، جبکہ اجلاس مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ میں ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد اپوزیشن متحرک ہو گئی ہے اور اسلام آباد میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اہم اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا، جبکہ اجلاس میں شرکت کے لیے ارکان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، جن میں میاں افتخار، خواجہ سعد رفیق، شاہد خاقان عباسی موجود ہے، جو کہ اس وقت وہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائے گا کتنی دیر میں اجلاس شروع ہوگا اور کون کون سے ارکان ہیں جو پہنچ چکے ہیں؟ جی بالکل، کی گرفتاری کے بعد اپوزیشن جماعتوں کے قائدین نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ جلد از جلد تمام تر جلسوں اور ریلیوں کا شیڈول کا اعلان کریں گے، اور جو اے پی سی ہوئی تھی اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی ایک ذیلی کمیٹی، عمل درآمد کمیٹی تشکیل دی جانی تھی۔ تو آج عمل درآمد کمیٹی کا پہلا باضابطہ اجلاس ہوگا مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ میں، جس میں مسلم لیگ نون کی جانب سے شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال شریک ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے راجہ پرویز اشرف اور سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی، مولانا عبدالغفور حیدری، پی کے میپ کی جانب سے اس اجلاس میں عثمان کاکڑ، جے یو پی کی جانب سے شاہ ویس نورانی اور جماعت اہل حدیث پاکستان کی جانب سے حافظ عبدالقدیر آج کے اہم اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اور آج کے اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے چاروں صوبوں میں جن جلسوں کا اعلان کیا گیا تھا اس حوالے سے تفصیلی طور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ آج کے اس اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں کی متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوگا، کیونکہ جیسے ہی اے پی سی کے فیصلے ہوئے تھے اس کے بعد سے جو حکومت ہے وہ اپوزیشن کے خلاف متحد ہوگی ہے، نیب کی جانب سے نوٹسز اور انکوائریاں شروع ہو چکی ہیں۔ تو اس بنیاد پر جو ہے وہ آج کے اجلاس میں اہم فیصلے متوقع ہیں۔ اجلاس جو ہے اب سے کچھ ہی دیر بعد مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ میں شروع ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے ظلم کے سامنے جھکنا نہیں، نالائق اور نااہل ٹولہ ملک پر مسلط ہے۔ شہباز شریف کے تمام اثاثے ڈکلیئر ہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے مزید کہا کہ نیب حکومتی ایجنٹ کا کردار ادا کر رہا ہے، میاں نواز شریف کو خطاب کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج میاں شہباز شریف صاحب نے عدالت میں اپنا کیس جو ہے وہ خود آرگو کیا ہے۔ ان کا حوصلہ بلند تھا اور اپنی جماعت کے کارکنوں کے لیے یہی پیغام دیا ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے ظلم کے سامنے جو ہے جھکنا نہیں ہے، بلکہ اس ظلم کا مقابلہ کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی جماعت کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو بھی فیصلے ہوں ان فیصلوں کو پوری کمٹمنٹ کے ساتھ ان کے اوپر عمل کیا جائے، اور اس موجودہ نااہل اور نالائق ٹولہ جو اس ملک کے اوپر مسلط ہے، لوگوں کا 2 وقت کی روٹی کھانا اور سانس لینا مشکل کر دیا ہے، اس نااہل ٹولے کو جو ہے اس ملک سے دور کیا جائے اور اس نیب نیازی گٹھ جوڑ کے ظلم کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد کی جائے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مریم اورنگزیب کا کہنا ہے شہباز شریف کی گرفتاری اے پی سی کے فیصلوں کو مفلوج کرنے کے لیے کی گئی۔ جس کیس کا ریفرنس آ گیا ہو اور ٹرائل شروع ہو گیا ہو تو گرفتاری کی وجہ کیا ہے؟ سپورٹ میں تھے کہ 58 والیومز پر مشتمل ریفرنس دائر ہو چکا ہے، چلان ایشو ہو چکا ہے، انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہو چکی ہے، اور اس سے پہلے 70 دن شہباز شریف صاحب جب یہ کیس شروع ہوا نیب کی حراست میں تھے، اور آج ٹرائل شروع ہونا ہے، اور اس میں آپ اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کریں، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو گرفتار کریں۔ اس میں جو سب سے کیٹیگورک سرکمسٹانسز ہیں اور جو بظاہر نظر آتا ہے، اور ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اے پی سی کے فیصلوں کو مفلوج کرنے کے لیے اور گلگت بلتستان اور لوکل گورنمنٹ الیکشنز کو 2018 کے طرز پر رگ کرنے کے لیے، مینیپولیٹ کرنے کے لیے اور انجینئر کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ اور ہمیں امید ہے، ہم نے تو ارشد ملک صاحب کے ویڈیو ریلیز ہونے کے بعد بھی عدالتی فیصلے تسلیم کیے تھے، لیکن ہمیں امید ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ انصاف پر مبنی فیصلے کریں گی، اور مجھے امید ہے کہ ریمانڈ نہیں ملے گا۔ نیب راولپنڈی نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو ایک بار پھر طلب کر لیا ہے۔ نیب نے شاہد خاقان عباسی ایم ڈی منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن تعیناتی کیس میں کل طلب کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نیب راولپنڈی نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو ایک بار پھر سے طلب کر لیا۔ نیب نے شاہد خاقان عباسی کو ایم ڈی منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن تعیناتی کیس میں طلب کیا ہے، کل نیب نے طلب کیا۔
आपको बताएं, भारतीय फौज के लाइन ऑफ कंट्रोल पर खिलाफ वर्जी जारी है। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने LOC के सेक्टर ब्रो और टेंडर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है और फायरिंग के तबादले में सिपाही शफीक बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। भारतीय फौज की शहरी आबादी पर फायरिंग से बरो गांव का 15 साला नौजवान भी शहीद हुआ। भारतीय फौज की फायरिंग से एक खातून और 80 साला बुजुर्ग समेत 4 शहरी शदीद जख्मी हुए। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर खिलाफ वर्जियां जारी हैं। जाती या सरकारी सतह पर मुलाकात नहीं करेगा। सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने सर्कुलर जारी कर दिया है। उनका कहना है कि नेक नियति से की गई मुलाकातों को जानबूझकर मुतनाज़ बनाया गया। मखसूस मकासद के लिए मुलाकातों के मखसूस हिस्से जारी किए गए। आपको बता रहे हैं, नून लीग ने फौज और मुतलका इदारों से रहनुमाओं की मुलाकातों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। आइंदा कोई रुकन मुतलका इदारों से जाती या सरकारी सतह पर मुलाकात नहीं करेगा। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अवैस क्यानी। अवैस बताएगा इस हवाले से। नून ने इसके मुतलका इदारों के हुकाम के लिए जो अपनी पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातों के लिए जो है वो गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और एहसन इकबाल ने जो सर्कुलर जारी किया है उसमें बताया गया कि हम पाकिस्तान की बका की जंग जो है वो हमने जो है लड़ रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ आइन की बालादस्ती के लिए है, जबकि ज़ाती और सियासी मफाद से बालातर हैं। कायद जो नवाज शरीफ की हिदायत पर पाक फौज और मुतलका इदारों से जो मुलाकातों के हवाले से पार्टी पॉलिसी जो है वो मैं बयान कर रहा हूँ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत समझती है कि नेक नीयती से की गई मुलाकातों को जानबूझकर तनाज़ात का शिकार किया गया है और हम समझते हैं कि मखसूस मकासद के लिए इन मुलाकातों के मखसूस हिस्से जो हैं वो जारी किए गए हैं। फैसला किया गया है कि आइंदा कोई भी पार्टी कारकुन किसी फौजी या मुतलका इदारों के एहलकारों से जाती या सरकारी सतह पर मुलाकात नहीं करेगा। एहसन इकबाल का ये कहना है और उन्होंने ये भी कहा कि कौमी सलामती या आईनी जिम्मेदारी पूरे करने के लिए कोई मुलाकात जरूरी हुई तो पार्टी जो कायद हैं उनसे पेश की इजाजत जो है वो हासिल करना जो है वो लाजमी होगी। और अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में सुई गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ सुई सदरन के मरकजी दफ्तर के बाहर पीपल्स पार्टी का एहतजाज जारी है। सईद गनी खिताब कर रहे हैं। पार्टियां कहता है पीपल्स पार्टी के 5 साला दौर में 8 खरब रुपए का कर्जा लिया गया, 8 खरब रुपए का। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, उन्होंने कोई तकरीबन 10.5 खरब रुपए का कर्जा लिया 5 सालों में, 10.5 खरब का। और ये जो नालायकों की हुकूमत है, इन्होंने 2 सालों में 12 खरब रुपए का कर्जा लिया है, 12 खरब रुपए का। मतलब ये कि जो पीपल्स पार्टी ने 5 सालों में लिया उससे 1.5 गुना ज्यादा, और जो PMLN ने लिया 5 सालों में उसको भी ये क्रॉस कर गए हैं। और इससे आगे जाएं, ये जो सर्कुलर डेट आपने सुना होगा, जो गर्दिशी कर्जे होते हैं, पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में आई थी तो हमें उस वक्त भी कोई तकरीबन 300 अरब रुपए का सर्कुलर डेट विरसे में मिला। हम जब छोड़ के गए तो भी तकरीबन इतना ही था। PMLN की हुकूमत आई, उन्होंने 500 अरब पहले दिए, फिर कुछ और पैसे दिए। लेकिन आज आपको पता है कि ये गर्दिशी कर्जे कितने हैं? 2.2 खरब रुपए, 2.2 खरब रुपए के सर्कुलर डेट हैं जो नालायक हुकूमत ने इस मुल्क के लोगों के ऊपर डाले हुए हैं। और आगे चलें आप, जिस दफ्तर के सामने हम खड़े हैं, जिससे आज हम गैस मांगने आए कि हमें गैस दे दो, 2 बरसों में इस नालायक और नाअहल हुकूमत ने 2 मरतबा गैसों की कीमत में इजाफा किया है, गैस की कीमत में इजाफा किया है। और मुख्तलिफ शरह हैं, लेकिन जो रिहायशी लोग हैं, जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर हैं, उसमें 150% तक का इजाफा किया है, 150% तक का इजाफा। इस नालायक और नाअहल गरीब दुश्मन, आवाम दुश्मन हुकूमत ने। आज हम यहाँ खड़े हैं, किसी दिन हम के इलेक्ट्रिक के पास भी जाएंगे, हम जो कह रहे हैं बिजली नहीं मिलती, इन नालायकों ने 2 बरस में कोई 70% से ज्यादा बिजली की कीमतें महंगी की हैं। और अभी कुछ दिनों पहले कराची के लिए मजीद बिजली की कीमत उन्होंने बढ़ा दी है।
سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج میں سعید غنی خطاب کر رہے تھے. مزید خبریں شامل کریں. اربوں روپے خسارے سے دوچار پاکستان ریلوے کی بحالی اور ری اسٹرکچرنگ پر وزیر اعظم کے مشیر ادارہ جاتی اصلاحات ڈاکٹر عشرت حسین نے رپورٹ کابینہ میں پیش کر دی. پاکستان ریلوے کو منافع بخش بنا کر نجکاری کرنے کی سفارش کی گئی. وزارت ریلوے کو ریلوے میں روزانہ کی بنیاد پر مداخلت سے روکنے کی بھی سفارش کی گئی. ڈپٹی بیورو چیف عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفان بتائیے گا. بالکل، دیکھیے یہ رپورٹ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے ریلوے کی ری اسٹرکچرنگ کی جائے، اس کو بحال کیا جائے اور اس کے بعد اس کی نجکاری کی جانی چاہیے. اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان ریلوے میں مستقل ملازمین اور افسران بھرتی کرنے پر پابندی عائد کر دی جائے. پینشن اخراجات میں کمی اور سبسڈی کی ادائیگی بھی بند کر دی جائے. وزارت ریلوے کو ریلوے میں روزانہ کی بنیاد پر مداخلت سے روکا جائے. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گریڈ 21 کے افسر کو چیف ایگزیکٹو آفیسر ریلوے تعینات نہ کیا جائے. پاکستان ریلوے کو پہلے منافع بخش بنایا جائے اور اس کے بعد اس کی نجکاری کی جائے. ریلوے ٹریکس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ٹریکس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، جس کی وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں. جب تک ان ٹریکس کو تبدیل نہیں کیا جاتا یا ان کی مرمت نہیں کی جاتی تب تک ریلوے کی کارکردگی بہتر نہیں ہو سکتی. مختصر یہ کہا گیا ہے کہ پہلے ریلوے کو ری اسٹرکچرنگ کریں، اس کو بحال کریں، اس کے بعد اگر اس کی نجکاری کی جاتی ہے تو پھر اچھے پیسے ملنے کی. عرفان بہت شکریہ آپ کا. لاہور میں اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کی ہے. MNA چودھری مونس الہی بھی اس موقع پر موجود تھے. دونوں رہنماؤں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اداروں کے خلاف ہر سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا. چودھری پرویز الہی نے کہا کہ قومی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اپوزیشن اداروں کو متنازع بنا کر مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ افراتفری پھیلانے کی کوشش کرنے والے عناصر دشمن کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں. فضل الرحمان کے خلاف نیب خیبر پختونخوا میں انکوائری جاری ہے. نیب اعلامیے کے مطابق مولانا فضل الرحمان کو نیب خیبر پختونخوا طلب کیا جائے گا. مزید تفصیلات جانتے ہیں. عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمان بتائیے گا. تھا جس پر نیب نے جو ہے میڈیا رپورٹس پر وضاحت کرتے ہوئے اعلامیہ جاری کیا، جس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف نیب خیبر پختونخوا میں انکوائری جاری ہے اور انہیں قانون کے مطابق موقف معلوم کرنے کے لیے نیب خیبر پختونخوا بلایا جائے گا. آج متعدد چینل کی جانب سے چلایا جا رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے نیب نے یو ٹرن دیا ہے اور ان کی کوئی طلبی نہیں ہوئی، جس پر نیب نے بھی یہ وضاحت جاری کر دی ہے کہ ان کو کے خلاف جو انکوائری چل رہی ہے ابھی تاریخ اور وقت کا تعین نہیں کیا گیا، مگر انہیں جلد ان کا موقف معلوم کرنے کے لیے نیب خیبر پختونخوا بلایا جائے گا. جی عثمان بہت شکریہ. اسلام آباد کی سب سے بڑی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف کریک ڈاؤن. اسپیشل مجسٹریٹ نے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی غوری ٹاؤن کو 3 ارب روپے جرمانہ کر دیا. اسپیشل مجسٹریٹ نے غوری ٹاؤن میں جاری ترقیاتی کام بھی روک دیے ہیں. بیورو چیف اسلام آباد صغیر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. صغیر بتائے گا اس حوالے سے. جی دیکھیں، غوری ٹاؤن جو کہ ایکسپریس وے کے بالکل ساتھ ساتھ واقع ہے اور اب اس کے 7 فیز جو ہیں وہ مکمل ہونے والے ہیں، لیکن انہوں نے نہ تو NOC لیا اور نہ ہی محکمہ جنگلات سے یا انوائرمنٹ سے اس کی منظوری لی اور اس کے الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ انوائرمنٹ کو ہوا. اور آج اسپیشل میجسٹریٹ CD کی جانب سے وائلیشن اور بغیر NOC جو ہے وہ تعمیرات کرنے پر ان کو 3 ارب روپے جرمانہ کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ تقریباً 2.5 سے 3 ارب روپے نقصان ہوا. چونکہ یہ ایک زرعی رقبہ تھا اور یہاں پر درخت لگائے جانے تھے لیکن ان کو کاٹا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں تبدیل کر دیا گیا. اس کے علاوہ جہاں وہاں پر جو بننے والے کمرشل پلازے ہیں اور دیگر جو رہائشی عمارتیں ہیں ان کا بھی ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے اور ان کے جو انتظامیہ کی جانب سے ان کے چیف ایگزیکٹو ہیں چودھری عثمان، اس کو بھی آج عدالت میں جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا. وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے اور آئندہ پیشی پہ پھر جو ہے انہیں ریکارڈ سمیت پیش کیا ہے. یہ اربوں روپے کا لوگوں کے ساتھ ایک فراڈ ہے جو کہ اربوں روپے کا فراڈ ہے. شکریہ آپ کا. PTI سندھ کے اراکین اسمبلی گیس پائپ لائن پر یادداشت جمع کرانے CM ہاؤس پہنچ گئے ہیں. وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ یادداشت وصول کر کے PTI پر برس پڑے. کہا کہ PTI کے اراکین وفاق کی بے بسی سے توجہ ہٹانے کے لیے یادداشت لائیں. سندھ اسمبلی نے گیس کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں یادداشت جمع کرائی جس سے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے وصول کیا. وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ پائپ لائن کا لوڈ شیڈنگ سے کوئی تعلق نہیں. یہ لائن بہت ضروری ہے لیکن LNG کے لیے ہے. ہماری ریکوائرمنٹ 1800 ہے
جب 2055 اس وقت بھی موجود ہے تو وہ کیوں نہیں دی جا رہی؟ اب اس چیز کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ہمارے دوستوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ آ کر یہ صرف ایک آئی واش کرنے کے لیے لائے ہیں یہ ساری چیزیں یہاں پہ کہ یہ ہو رہا ہے۔ ناصر حسین بولے کہ شہباز شریف کی گرفتاری آصف زرداری اور فریال تالپور پر فرد جرم عائد کر کے جمہوری جدوجہد کو نہیں روک سکتے۔ اس طرح میاں شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا یا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب یا ہماری قابل احترام بہن فریال تالپور صاحبہ کے خلاف فرد جرم عائد کیا گیا، یہ بالکل ناانصافی ہے۔ لیکن اس طرح کی چیزیں اس جمہوری جو یہ شروع ہو رہی ہے جدوجہد اس کو نہیں روک سکتے۔ سندھ کے اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی کا کہنا تھا کہ 17 کلومیٹر کی گیس لائن کی اجازت سندھ حکومت نے دینی ہے، 1.5 برس سے اس وجہ سے کراچی 250 میگا واٹ سے محروم ہے۔ کراچی کی مقامی عدالت میں ڈاکٹر مہا کی مبینہ خودکشی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران تفتیشی افسر نے چالان جمع کرنے کے لیے مہلت طلب کر لی۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو چالان جمع کرانے کے لیے 5 دن کی مہلت دے دی۔ تفتیشی افسر کا کہنا ہے قبر کشائی کے لیے LOC حاصل کر لیا گیا ہے، بورڈ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے، لیکن قبر کشائی کی تاریخ مقرر نہیں کی جا سکی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی کی مقامی عدالت میں ڈاکٹر مہا کی مبینہ خودکشی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران تفتیشی افسر نے چالان جمع کرانے کے لیے مہلت طلب کر لی ہے۔ وزیر اعظم کے معاونین خصوصی علی آوان نے مری روڈ 17 میل چوک پر نئے یوٹرن کا افتتاح کر دیا۔ اس سے قبل وزیر اعظم کی رہائش گاہ جانے کے لیے مری روڈ پر نئے یوٹرن بنائے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی علی آوان نے مری روڈ 17 میل چوک پر نئے یو ٹرن کا افتتاح کر دیا۔ اس بلٹن سے اتنا ہی، واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔